پاکستان کے اندر جو دوبارہ ایک لہر آئی ہے ٹیررزم کی، دہشت گردی کی، اس کے خاتمے کے لیے یہ نوجوان، یہ افسر، یہ سپاہی، لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پوری قوم ان کو، شہیدوں کو، غازیوں کو سلام کرتی ہے۔ ملک میں دہشت گردی کی لہر دوبارہ آ گئی ہے، دشمنوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم، کوئٹہ میں قلعت واقعے میں زخمی جوانوں کی عیادت، اعلیٰ سطح اجلاس میں کہا جوانوں کے حوصلے بلند ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بولے بندوق کی زبان بولنے والوں کے خلاف اقدام اٹھانا ہوگا۔ کرم جرگے میں بڑا بریک تھرو، فریقین مین شرح کھولنے، بنکرز مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کہتے ہیں کرم میں کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ٹل سے 68 گاڑیوں کا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا، اشیاء خورنوش، پھل اور سبزی موجود۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی رٹ نہیں، رات کو گلی کوچے مسلح گروہوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے سوال کیا، نہ جانے حکومت کہاں ہوتی ہے، ہم نے پراکسی وار لڑتے لڑتے خود کو کھوکھلا کر لیا۔ سعودی عرب پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل مؤخر ادائیگی پر دے گا۔ سربراہ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی وزیر اعظم سے ملاقات، کہا شاہی خاندان پاکستان کو ہر ممکن مدد جاری رکھے گا۔ That the first and second schedules do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the first and second schedule do stand part of the bill. سندھ اسمبلی میں زرعی انکم ٹیکس بل متفقہ طور پر منظور، اپوزیشن لیڈر اور بعض وزراء کے تحفظات۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا حکومت چلانے کے لیے ٹیکس ضروری ہے، نہیں چاہتے ہم IMF پروگرام ختم ہونے کی وجہ بنے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں امید ہے یہ بل جلد بلوچستان اسمبلی بھی منظور کر لی۔ بانی PTI کا آرمی چیف کو خط، چیئرمین بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی۔ 6 نکاتی چٹھی میں الیکشن فراڈ قرار۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی نے پالیسیاں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بولے فوج ہماری ہے، انتشار نہیں چاہتے، پوری قوم سے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل۔ پالیسی شبد پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، لیکن خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ خط لکھنا PTI کا پالیسی شفٹ ہے، بیرسٹر عقیل کہتے ہیں PTI نے کوئی بات نہیں کرنی لیکن خط لکھنا ہے۔ فیصل چودھری کہتے ہیں پالیسی شفٹ صورتحال کی ضرورت ہے۔ میری سجیشن تھی اور میں نے کہا کہ سر خان صاحب کو ہم ایسی جگہ پہ لے کر جب بات چیت شروع ہوئی تو آپس میں بیٹھ کے ہم کوئی بات معاملات خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے طے کر لیں۔ بنی گالا بھی تھا، رتھیا گلی کا اور ہاؤس بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ CM ہاؤس، یہ بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اگر جاؤں تو پہلے میرے سارے ورکروں کو رہا کیا جائے، سب پارٹی کے لوگوں کو رہا کیا جائے، کہ میں کیوں چلا جاؤں۔ بانی کی وجہ سے پارٹی میں موجود میر جعفر اور میر صادق کو برداشت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کہتے ہیں ان کی تجویز تھی بانی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا بنی گالا بھیج دیں، بانی نے کہا پہلے ورکرز رہا کرو پھر جاؤں گا۔ PTI کی 8 فروری کو لاہور میں جلسے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر آج سماعت کریں گے۔ درخواست گزار نے کہا 29 جنوری کی درخواست کی DC آفس میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI کو سزا سنانے والے جج تبدیل۔ ناصر جاوید رانا ڈسٹرکٹ سیشن جج اسلام آباد ویسٹ تعینات۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی ہدایت پر تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری۔
پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی اٹک جیل سے رہا. لاہور ہائی کورٹ نے 3 روز پہلے سنجانی جلسہ کیس میں ضمانت دی تھی. روبکار وصول ہونے پر اعظم سواتی کو رہا کر دیا. ججز کا تبادلہ آئین کے تحت ہوا جو اچھا اقدام ہے. مزید صوبوں سے بھی ججز آنے چاہیے. چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا 3 ججز کے ٹرانسفر کا خیر مقدم. کہا ٹرانسفر اور سینیورٹی کے ایشو کو الگ الگ دیکھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی تبدیل. چیف جسٹس عامر فاروق انتظامی کمیٹی کے چیئرمین. جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سمرو کمیٹی ارکان میں شامل. یہ ہم پہلے دوسرے تیسرے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بچے ندی کی طرف جاتے نہیں تھے. ندی کی طرف جاتے نا تو یہ زیادہ آسان ہے جو گھر کے بالکل سامنے ہے. کراچی میں اغوا ہوئے 4 بچوں کا سراغ ملا، نہ ہی ننھے سارم کا قاتل پکڑا گیا. پولیس کئی روز بعد بھی گتھیاں سلجھانے میں ناکام. گارڈن اور کورنگی سے لاپتہ 4 بچے تاحال بازیاب نہ ہوئے. سراغ رساں کتے بھی ناکام. میری یو سی کے اندر ہر نشے کی فروخت اتنی عام ہو چکی ہے اور پولیس یہاں پر مجھے بے بس نظر آتی ہے. لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے مساجد جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مساجد جاتے ہوئے ہم کہیں نہ لٹ جائیں. کراچی بلدیہ ٹاؤن کی مدینہ کالونی ڈینجر زون. یومیہ درجنوں شہریوں سے لوٹ مار معمول. کھلے عام منشیات فروشی. قبرستان میں نشائیوں کے ڈیرے. مقامی حکومت کا آئی جی کو خط. پولیس کو سنیپ چیکنگ کا پابند بنانے کا مطالبہ. مظفر گڑھ میں چوری کی انوکھی ایف آئی آر. بہنوں نے بھائیوں کے خلاف گوبر چوری کا پرچہ کٹوا دیا. وطن کے مطابق گھر کے سامنے پڑے 35,000 کے گوبر کو چوری کیا. ایک ملزم گرفتار. ٹریکٹر ٹرالی قبضے میں لے لی. کراچی میں محبوب کی تلاش میں آئی امریکی خاتون نے جنا اسپتال میں سب کو ٹک ٹاک پر لگا دیا. پولیس اہلکار ہو یا وارڈ بوائے، اونیجا کی حرکتوں سے ٹک ٹاک کا حصہ بن گیا. میکسیکو کی اپنی سرحد پر 10,000 نیشنل گارڈ کی فوری تعیناتی کے بعد ٹرمپ نے محصولات کا اطلاق 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا. میکسیکن صدر نے کہا صدر ٹرمپ سے اچھی گفتگو ہوئی. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے بھی ٹیرف کے معاملے پر گفتگو. دبئی میں پاک بھارت میچ ہاؤس فل ہوگا. چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ٹاکرے کے تمام ٹکٹس 1 گھنٹے کے اندر فروخت ہو گئے. قیمت 9,500 سے لے کر 9.5 لاکھ روپے ہے. پاکستان میں شیڈیول میچز کے فزیکل ٹکٹس کے لیے رش. چمچماتی ٹرافی کی بہاولپور میں رونمائی. شائقین کی ٹرافی کے ساتھ تصاویر. تین ملکی سیریز کے لیے سخت سیکیورٹی. پنجاب میں 5 سے 10 فروری تک آرمی اور رینجرز طلب کر لی گئی. سیریز میں پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں شریک ہوں گی. 2 میچز 8 اور 10 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے. قذافی اسٹیڈیم کے پویلین کے نئے نام. پویلین اینڈ کا جنا اینڈ پکارا جائے گا. فار اینڈ کا نیا نام اقبال اینڈ رکھ دیا گیا. قذافی اسٹیڈیم کا نام چیمپئنز ٹرافی کے بعد تبدیل ہوگا.